السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیت المعمور کیا ہے؟ 7 آسمان پر بنا ایک مقدس گھر۔ اس وقت جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں 70,000 فرشتے اس گھر کے گرد مسلسل طواف کر رہے ہیں۔ یہ گھر کس نے بنایا ہے اور معراج کی رات نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہاں کیا دیکھا تھا؟ ہم اس ویڈیو میں بیت المعمور کے متعلق تمام حقائق جانیں گے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اس زمین پر تشریف لائے تو اللہ کے حضور نے یہ سوال کیا کہ اے پاک پروردگار، یہاں نہ تو میں فرشتوں کی تسبیح تکبیر سن سکتا ہوں اور نہ ہی کوئی ایسی جگہ دیکھتا ہوں جہاں میں تیری عبادت کروں۔ لہٰذا اللہ کی طرف سے یہ جواب آیا کہ جس طرح تم نے 7ویں آسمان پر بیت المعمور کو دیکھا ہے جس کے گرد فرشتے طواف کرتے ہیں، تو ہم تمہیں ایک جگہ بتاتے ہیں، وہاں تم بھی کعبہ کی تعمیر کرو اور اس کے گرد طواف کرو اور وہاں نماز ادا کرو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کو وہ جگہ دکھائی اور وہاں اپنے پر مار کر 7 زمین کی بنیاد ڈال دی، پھر چاروں طرف سے دیواریں بلند کر دی۔ اس خانہ خدا کی تعمیر 9 حضرت نوح علیہ السلام نے کی اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تعمیر کو مکمل کیا، جسے آج ہم خانہ کعبہ کہتے ہیں۔ اب یہ سوال اٹھتا ہے کہ 7ویں آسمان پر موجود وہ مقدس گھر کیا تھا جس کی مشابہت میں حضرت آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی؟ دراصل بیت المعمور کے معنی آباد گھر ہے۔ یہ دراصل فرشتوں کا کعبہ ہے جو 7ویں آسمان پر کعبۃ اللہ کے عین اوپر ہے۔ فرشتے اس گھر کا طواف کرتے ہیں۔ بیت المعمور زمین اور آسمان کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے تخلیق کیا گیا۔ روایتوں کے مطابق ہر روز 70,000 فرشتے عبادت اور طواف کے لیے آتے ہیں اور ایک دفعہ طواف کے بعد ان کو قیامت تک دوبارہ موقع نہیں ملے گا، اور اس طرح ہر روز نئے فرشتے 70,000 آ جاتے ہیں اور خانہ کعبہ یعنی بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معراج کی رات آسمانوں کے سفر پر گئے تو آپ کا گزر بیت المعمور کے پاس سے ہوا۔ آپ نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور پر ٹیک لگائے بیٹھے ہیں۔ روایت یوں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر مجھے 7ویں آسمان پر چڑھایا گیا۔ وہاں ایک ادھیڑ عمر کے بزرگ بیت المعمور کے دروازے کے قریب ایک کرسی پر ٹیک لگائے تشریف فرما تھے۔ ان کی شکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، یہ کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یہ آپ کے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ ابن ابی حاتم کی روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان میں ایک گھر ہے جسے معمور کہتے ہیں جو کعبہ کی سمت میں ہے۔ چوتھے آسمان میں ایک نہر ہے جس کا نام نہر حیوان ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہر روز اس میں غوطہ لگاتے ہیں اور نکل کر بدن جھاڑتے ہیں، جس سے 70,000 قطرے جھڑتے ہیں۔ ایک ایک قطرے سے اللہ تعالیٰ ایک ایک فرشتے پیدا کرتے ہیں جنہیں حکم ہوتا ہے کہ وہ بیت المعمور میں جائیں اور نماز ادا کریں۔ ان فرشتوں کا ایک سردار ہوتا ہے جسے حکم دیا جاتا ہے کہ انہیں لے کر کسی جگہ کھڑے ہو جائیں، پھر وہ اللہ کی تسبیح کے بیان میں لگ جاتے ہیں۔ حضرت امام علی علیہ السلام سے ایک شخص نے پوچھا کہ بیت المعمور کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، وہ آسمان میں ہے، اسے سرا کہا جاتا ہے۔ یہ کعبہ کے ٹھیک اوپر ہے۔ جس طرح زمین کا کعبہ حرمت کی جگہ ہے، اسی طرح وہ آسمان کا کعبہ ہے۔ ہر روز اس میں 70,000 فرشتے نماز ادا کرتے ہیں، لیکن جو آج گئے ہیں ان کی باری قیامت تک دوبارہ نہیں آئے گی، کیونکہ فرشتوں کی تعداد ہی اس قدر ہے۔ روایتوں کے مطابق معراج کی رات بیت المقدس میں تمام انبیاء کرام مرسلین نے نماز پڑھی اور بیت المعمور میں تمام انبیاء اور پچھلی امتوں کے ایمان والوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نماز ادا کی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت المعمور کے قریب گئے تو
وہاں کچھ فرشتوں کو دیکھا، کچھ رکوع میں تھے، کچھ قیام میں تھے، کچھ سجدے میں گرے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ نماز ادا کر رہے ہیں، اور جو فرشتہ جس انداز میں ہے وہ قیامت تک ایسے ہی رہے گا۔ آپ کو یہ عبادت اتنی زیادہ پسند آ گئی کہ آپ نے اللہ سے اپنی امت کے لیے نمازوں کا تحفہ مانگ لیا، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان پر رحم کیا اور ایسی نماز عطا کی جس میں تمام عبادتوں کا مجموعہ تھا، یعنی ہم ایک ہی نماز میں رکوع، قیام اور سجدہ کرتے ہیں۔ سورہ طور میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اس مقدس گھر کا ذکر کچھ یوں کیا ہے: قسم طور کی اور اس کتاب کی جو لکھی گئی ہے کشادہ ورقوں میں، اور بیت المعمور یعنی اس آباد گھر کی قسم ہے، اور اونچی چھت کی اور جوش مارتے ہوئے سمندر کی، بے شک آپ کے رب کا عجاب واقع ہو کر رہے گا۔ محققین نے بیت المعمور کو ہماری اس کائنات کا مرکز قرار دیا ہے، جیسا کہ کعبہ شریف ہماری اس دنیا کا مرکز ہے جس کے ارد گرد تمام بندے طواف کرتے ہیں۔ اسی طرح سولر سسٹم میں تمام سیارے سورج کے گرد گھومتے ہیں، اور ہزاروں سورج ہماری کہکشاں یعنی ملکی وے گلیکسی کے گرد چکر کاٹتی ہیں۔ یہ لاکھوں کہکشاں بھی ایک سپر میسو بلیک ہول کے گرد گھوم رہا ہے۔ اسی طرح تمام فرشتے بیت المعمور کے گرد چکر کاٹ رہے ہیں۔ غرض یہ ہے کہ کائنات میں تقریباً تمام چیز محو گردش ہے۔ بے شک اللہ نے اس کائنات کے نظام میں ہمارے لیے توحید کے پیغام کو کھول کر رکھ دیا ہے کہ انسان کی زندگی کا بھی ایک مرکز ہونا چاہیے جس کے اصولوں کا اسے پابند ہونا ہے۔ وہ مرکز اللہ کی ذات ہے جس کے گرد گھوم کر اور اس کی اطاعت میں رہ کر ہی فلاح پائی جا سکتی ہے۔ اسی امید کے ساتھ دیجیے اجازت کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ دعاؤں میں یاد رکھیں اور دیکھتے رہیں ایسے ہی نئے اسلامک ویڈیوز۔ اللہ حافظ۔